امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن مجید سے شغف لگن کا عالم یہ تھا کہ زندگی بھر تقریر و تحریر میں اپنے دعویٰ کو قرآن مجید سے استشہاد کرتے ہوئے ہمیشہ ثابت کیا۔ جو لوگ جانتے ہیں انہیں بخوبی علم ہے کہ آپ اپنی تقریر کے شروع میں اور دوران تقریر بھی اپنے دعویٰ کا استشہاد قرآن مجید کی آیات سے لایا کرتے تھے، اور بعد میں جو سوالات و جوابات کا سیشن ہوتا اس میں بھی اپنے موقف کو قرآن مجید سے آیات لاتے ہوئے کوٹ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے تھے۔ اور پھر زندگی بھر دورہ تفسیر القرآن العظیم کے عنوانات سے آپ نے بے شمار سیشن کیے، جس میں دنیا بھر سے لوگ شامل ہوتے، اور پھر جو اپنی عمر کے آخر میں انہوں نے اپنی وفات سے قبل جو دورہ تفسیر القرآن مکمل کیا، اس کو کتابی صورت میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ 3 والیوم اس کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور اس تفسیر نور الامین کا جو منہج اور اسلوب ہے وہ آپ کی نظر کرنا ہے۔ ماہرین علوم التفسیر نے جو تفسیر کی ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، علامہ سید شریف جرجانی ہوں یا ان کے علاوہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے آیت کے لفظی معنی کو بیان کرنا، اس کے شان نزول کو بیان کرنا، اس کے مضمون سے متعلق احادیث کو بیان کرنا، نمبر 4 اس سے مستنبط مسائل کو بیان کرنا۔ اور یہ جو تعریف ہے یہ تفسیر نور الامین پہ پورے طور پر صادق آتی ہے۔ تفسیر نور الامین میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ مزید اس کا منہج و اسلوب یہ ہے، علامہ محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الفاظ قرآنی کا مادہ و معنی بیان کرنے میں کتب لغت کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 25 پر یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لسان العرب کو کوٹ کر رہے ہیں، اور پھر صفحہ نمبر 91 پر موجود ہے کہ عبادت کا معنی بیان کرنے میں جو ہماری عالم اسلام کی عظیم تفاسیر ہیں، تفسیر بیضاوی ہے، البحر المحیط ہے، اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ پھر سنجزی المحسنین، اس میں جو احسان کا معنی بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ حدیث بخاری انٹرنیشنل نمبر 50 اس سے استشہاد لا رہے ہیں، مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور پھر اسم کا معنی بیان کرنے میں علم نحو کی کتاب الکافیہ سے استشہاد کرتے ہیں۔ یہ تو الفاظ کے معانی بیان کرنے میں، مفاہیم بیان کرنے میں یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر تفسیر نور الامین میں اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا کہ احادیث مبارکہ کا صرف ترجمہ لکھنے کی بجائے اصل عربی الفاظ کا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر مسائل کے حوالے سے جو رہنمائی ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 76، یہ جلد 1، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نماز میں کہاں کہاں پڑھنی ہے رکعات کے شروع میں، وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور بہار شریعت کے حوالے سے، اور جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ رد المحتار کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر علامہ محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ایک اعتدال پسندانہ مزاج ہے، اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ معرکۃ الآراء مسئلہ فاتحہ خلف الامام، صفحہ نمبر 41 جلد 1 پہ آپ نے جو لکھا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا ایک فرعی اور اجتہادی مسئلہ ہے، اور فرعی اور اجتہادی مسئلہ میں متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر فریق کو چاہیے کہ اپنا موقف اور دلائل ضرور بیان کرے، لیکن فریق مخالف کو برا بھلا نہ کہے۔ پھر آگے فقہائے احناف کا اصول بھی بیان کرتے ہیں، مذہبنا صواب یحتمل الخطا، اور آگے مذہب مخالفنا خطا یحتمل الصواب۔ یہ اعتدال پسندانہ آپ نے مزاج جو پایا تھا اس کا یہاں پہ اظہار فرما رہے ہیں۔ دیگر مسالک کے علماء کو جب کوٹ کرتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے مسالک کے ہاں جو مراتب ہیں، جو مقام ہیں، ان کا بھی بھرپور لحاظ رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 495 جلد اول، اس میں لکھتے ہیں، دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تقویۃ الایمان کی عبارات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے، اور پھر صفحہ نمبر 42 پہ لکھتے ہیں، اہل حدیث عالم علامہ ارشاد الحق عصری نے اسی فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر ایک کتاب جو ان کی ہے اس کو وہاں پہ کوٹ کیا۔ ایک جگہ پہ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو لالا مودودی، ان کا ذکر کیا تو کن الفاظ سے کیا؟ علامہ مودودی صاحب نے فرمایا۔ یہ ان کا جو انداز ہے تفسیر نور الامین میں وہ یہاں پہ نظر آتا ہے۔
اور پھر تفسیر نور الامین میں اپنی تقریر کی تائید میں، اپنے دعویٰ کے اس بات میں جہاں پر مناسب سمجھتے ہیں وہاں پہ امام اہل السنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے گئے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کو بھی کوٹ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جلد اول صفحہ 378 پر یہ موجود ہے۔ اور پھر 393 پر جلد اول میں اعلیٰ حضرت کو کوٹ کرتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اور پھر آپ کا یہ بھی اسلوب ہے کہ جلد اول صفحہ 428 پہ آپ نے لکھا ہے اپنے والد گرامی فقیہ اثر حضرت قبلہ مفتی محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عطا کردہ اور ان کے بیان کردہ وظائف کو بھی یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں۔ اور پھر منہج اور اسلوب میں آپ نے اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا ہے کہ اہل بیت سے جو ان کی والہانہ محبت اور عقیدت تھی، صفحہ نمبر 68 پر یہ جلد اول سے ائمہ اہل بیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ تعوذ پڑھنے کی اہمیت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح، تقریر اور تعبیر کو یہاں پہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ علامہ محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا منہج و اسلوب ہمیں تفسیر نور الامین میں نظر آتا ہے۔ پہلا عرس مبارک ہے، سارے دوستوں کو گزارش بھی ہے کہ 24 دسمبر بعد نماز مغرب مرکز اہل سنت جامعہ امینیہ رضویہ میں خود بھی جائیں، اوروں کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی جو تفسیر نور الامین ہے اس کو امت کے لیے مزید نافع بنائے۔